نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رواه ابو داؤد۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور جب سفر میں نفل کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی سواری پر بھی قبلہ کی طرف رخ کر لیتے تھے تکبیر تحریمہ میں، یعنی پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں جہاں سے نماز میں داخل ہونا، نماز میں داخل ہونا تکبیر کے ساتھ اور نماز سے باہر آنا تسلیم کے ساتھ ہے، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نماز میں داخل ہوتے ہیں اس کی بڑائی بولتے ہوئے، اور نماز سے باہر نکلتے ہیں سب پر سلام بھیجتے ہیں، جو بائیں طرف لوگ ہیں ان پر ثواب، دائیں طرف جو ہیں لوگ ان پر سلام، جو فرشتے ہیں ان پر سلام، سمجھنا ہے، جو سیدھے کاندھے پر ان پر سلام، جو الٹے کاندھے ان پر سلام۔ یہ سلام ایسے نہیں ہے، یہ سلام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کو پہنچ جاتا ہے جہاں بھی مومن ہیں، لیکن اسے جاننے والے جانتے ہیں، بیچاری بقیہ تو گردن گھمانے کو سمجھتے سلام کر لیا اور گردن سیدھی کر لیا تو کہا تکبیر ہو گئی، ویسے زیادہ تو جانتے نہیں، اور نہ اس سے زیادہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی، کہا زیادہ جان کے کہیں ہاضمہ خراب ہو گیا تو کیا کریں گے، انہیں ڈر ہے کہ ان کا کہیں ہاضمہ نہ خراب ہو جائے۔ جو سیکھتا ہے دین اپنے بھلے کے لیے، کسی پر کوئی ذرا بھی احسان نہیں، اور جو نہیں سیکھتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کل اس کو پچھتاوا ہوگا، کسی کو نقصان نہیں کر رہا۔ کوئی کسی پہ احسان نہ رکھے کہ ہم دین سیکھتے ہیں، کوئی اس بات پر فخر نہ کرے کہ ہم نہیں سیکھتے ہم چل دیتے ہیں، اپنا نقصان کرو، جو جی میں کرو، اتنا تو اختیار قدرت نے دیا ہے کہ جو چاہے وہ شکر گزار ہو جائے، جو چاہے ناشکری کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے ایمان لائے، اور جو ناشکری کرنا چاہے ناشکری کرے، جس میں کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل پڑھنے کی ارادہ سفر میں بھی کرتے تھے، فرض تو پڑھتے تھے ہر حال میں، اور وہ بھی سواری سے اتر کے پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ سواری پر نفل بھی پڑھتے تھے۔ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ سواری پر نفل پڑھنے کی ارادہ کرتے تھے تو سواری پر بھی قبلہ کی طرف رخ کر لیتے تھے اور اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ قبلہ کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ پھر سواری اب جدھر بھی جائے نماز چل جاری رہتی، کوئی ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف جائے، جدھر بھی جاتی ہے، سمجھے آپ، اب جانے دو جدھر۔ اس لیے ہمارے آپ کے لیے قبلہ ہے، اس لیے کہ تمام امت ایک رخ پر ہو، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی اتر کو منہ کیا ہو، کوئی دکن کو کیا ہو، کوئی پورب کو، کوئی پچھم، سب کو ایک رہ گیا خدا کا معاملہ، تو جدھر بھی منہ کرو اس کے جلوے، فائنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کر لو ادھر قدرت ہے۔ پھر سواری جدھر جاتی جاتے تو کوئی فرق، آپ کی نماز ہوتی رہے۔ فرض نماز میں یہ ہے کہ قبلہ سے اگر آپ کا رخ پھر جائے تو نماز چلی جائے، یہ نفل ہے نا، پڑھتے یہ فرض، سفر بھی جاری رہے نماز بھی جاری، دیکھا نہ کوئی سفر میں خلل آ رہا ہے، اب کوئی ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف جائے، جدھر جاتی جانے دو۔ اور یہی ایک مومن کی زندگی ہے، ہم کسی بھی قد کام میں ہوں تو نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، بتا چکا ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نماز کا رشتہ ہماری جان سے، جب تک جس میں جان ہے نماز ہے۔ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ رہ گیا، اللہ والوں کو وہ تو پردہ فرمانے کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یہیں اکتا گئے ہیں دنیا ہی میں، وہ انتظار میں کہ قبر میں پہنچیں گے تو وہاں بھی پڑھیں گے، بغیر نماز کے کیسے راحت ملے گی۔ اب الفاظ کے معنی سن لیجیے، حدیث کا مفہوم تو میں نے بیان کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے اور ارادہ فرماتے تھے نفل پڑھنے کا تو قبلہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اپنی سواری پر، یعنی اونٹ کے اوپر، ناقہ اونٹ پر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، ثم صلی، پھر نماز پڑھتے تھے، حیث وجہہ رکابہ، ادھر بھی سواری رک کر لے دو، نماز جاری ہے، نماز نہیں۔ پتہ چلا کہ فرض کا جو اہتمام ہے وہ جدا ہے، وہ سلطانی قرض ہے، نفل کا معاملہ الگ ہے، اب جدھر بھی جاتی جانے دو، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نماز کیا ہے اصل میں تو اللہ کی یاد ہے، ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اور یہ فرق بھی معلوم ہوگا کہ فرض فرض ہے، فرض کے لیے حضور اترتے تھے سواری سے۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے۔
وعن جابر قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتی. حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجا. وہ ضرورت نہیں بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کسی ضرورت کے لیے حضور نے ہم کو بھیجا. فجے تو ضرورت پوری کر کے میں واپس آیا. جب واپس آیا وہ یصلی, تو آپ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. وہ یصلی علی راحلتہ, اپنی سواری کے اوپر, سواری کے اوپر نماز, یعنی سفر میں آیا آپ, سفر میں تو سواری پر نماز پڑھ رہے. تو حضور نے صرف زمین ہی پر نماز نہیں پڑھی ہے, اونٹ کی سواری پر بھی نماز پڑھی. اور میں تو ایک گرا پڑا آدمی ہوں کسی کو, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا تھا ابتدائی دور میں, جب زیادہ مصروفیت میری نہیں تھی تو ٹرین سے سفر کرتا تھا. مجھے ٹرین کا سفر ٹھیک لگتا ہے, وہ لگتا ہے گھر میں ہے. تو فرض کے لیے میں اترتا تھا, فرض کے لیے ہمیشہ. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نماز پڑھ ہی رہا تھا, وہ گاڑی تھوڑا چل پڑی, لیکن جب گارڈ نے دیکھا کہ یہ بندہ نہیں نماز سے نکل رہا ہے تو رک گیا گاڑی سے. اور تمام ٹرین والے سب مجھے دیکھنے لگے کہ یہ بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا, اس لیے کوئی کچھ بولا نہیں. پھر مجھ سے کہا جہاں کہیں نماز کا ٹائم ہو کر بتا دو جاتا. الحمدللہ برابر. کبھی میری گاڑی گئی نہیں, ایک بار گئی ہے. میں سورت گیا تھا تقریر کرنے, صبح وہاں سے فلائٹ رانی چلتی ہے, وہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. اس سے میرا ٹکٹ تھا, میرے ساتھ دارالعلوم کا ایک بچہ تھا جو نعت پڑھنے کے لیے گیا تھا. اس سے میں نے کہا کہ تم بیٹھو یہاں, میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں فجر کی. میں نماز پڑھنے لگا اور وہ گاڑی چلی گئی. اب مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ گاڑی چلی گئی, نہ مجھے کٹ معلوم ہوا نہ کھٹ معلوم ہوا, سب گاڑی چلی گئی. اب نماز پڑھ کے دیکھا تو گاڑی آئی نہیں. وہ بیچارہ بیٹھا تھا, ٹکٹ میرے پاس تھا, میری اٹیچی وغیرہ سب اس کے پاس ہی طالب علم. تو میں سیدھے اسٹیشن ماسٹر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں یہاں سے ٹیکسی کر لوں تو آگے مجھے فلائنگ مل جائے گی. اس نے کہا نہیں, فلائنگ ٹیکسی سے نہیں, میری ٹیکسی رکسی مل جائے گی, سیدھے جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ راہ بتائیے, کیونکہ میرا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں نعت پڑھنے والا, ٹکٹ میرے پاس ہے. کہا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ فون کر دیتا ہوں جگہ, تو اس بچے کو چھوڑ دیں گے, اگر چیک ہوا بھی اور لے کے گئے اسٹیشن پر تو اس کو چھوڑ دیں گے, ٹکٹ آپ کے پاس ہے. میں نے کہا میرے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اور کوئی راہ بتائیے صاحب, اندر چیکنگ ہوئی تو تھوڑی دیر تو بچہ پریشان ہوگا. اس نے کہا میری سمجھ میں دوسری اور صورت نہیں آتی ہے. یا ہماری اس کی بات ہی ہو رہی تھی, اچانک رنگ ہوئی. اس نے اٹھایا فون, کچھ بات چیت ہوئی اس کی, اور پھر میری طرف منہ کر کے کہا آپ بڑے خوش قسمت ہیں. مجھ سے کہا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں. میں نے کہا بھائی میری گاڑی چھوٹ گئی, خوش قسمت نہیں. ارے میری گاڑی چھوٹ گئی, کوئی بڑی بات نہیں. وہ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کوئی بات نہیں, آپ خوش قسمت ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا فرنٹیئر میل جو ہے 4-5 گھنٹہ لیٹ تھا, پیچھے آ رہا ہے. اس وقت وہ میک اپ کرنے کے موڈ میں ہے, دھواں دھار چل رہا ہے اس وقت. 2 گھنٹہ اس نے پورا کر لیا میک اپ, وہ کنکڑ پتھر اڑاتا ہوا چلا رہا ہے. ابھی 15 منٹ میں یہاں آ جائے گا, آپ اس کو پکڑ لیجیے, فلائنگ کو پیچھے چھوڑ دے گا. آپ کو کچھ کرنا ہو تو کل. میں نے کہا میں چائے صبح پیتا ہوں, تھوڑا سا ناشتہ واشتہ کرتا ہوں, تو چائے پیتے کہا آرام سے, چائے پیتے ابھی 15 منٹ میں آ جائے گا, بیٹھ جائیں گے, ٹکٹ آپ کے پاس آئیے, کوئی بات نہیں, فرنٹیئر میں بیٹھ جائے گا. باقی 15 منٹ میں وہاں گئے, میں اس سے بیٹھ گیا. پھر وہ اتنی اسپیڈ پہ چل رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ فلائنگ کو پیچھے چھوڑ دیا. 1.5 گھنٹہ پیچھے چھوڑا اس نے فلائنگ کو. تو میں نے کہا نماز کی پرواز فلائنگ سے زیادہ ہے. یہ اڑ کے بھی مجھ سے آگے نہیں جا سکی گاڑی. 1.5 گھنٹہ میں نے اس کا جہاں بمبئی میں انتظار کیا تب وہ آئے, اور بیچ میں کوئی چیک کرنے بھی نہیں آیا. میرے طالب علم نے میری سیٹ پر کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیا. کہا میرے استاد کی سیٹ تم بیٹھ نہیں سکتے ہو, سب نہیں بیٹھے پیچھے. بولے اس بنتے, بولے وہ پیچھے بیٹھے, اس کو سمجھا کہ پیچھے بیٹھے ہوں گے, تو مجھے خبر ہی نہیں چلی تو کیا بیٹھا. نماز کی پرواز, نماز معراج ہے, معراج کی پرواز الگ ہے, فلائنگ کی پرواز الگ ہے. لیکن مسلمانوں نے سمجھا نہیں, بس یہ 2 سجدہ ادھر ادھر کر کے اپنے بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے چلیں. تو پہلے ٹرین سے جب سفر کرتا تھا, اب پلین سے جب سفر شروع ہوا, پلین کے اندر بھی پڑھی ہے. سعودی میں تو خیر بندوبست ہے, جہاں نہیں ہے وہاں بھی پلین میں بھی پڑھی ہے, پلین میں بھی پڑھی. یہ تھوڑے کہ سب جا کے کجا گھر میں کر لوں گا, جو ہم سے کرتے بنا اس میں کر لیا. نماز کیسے چھوٹے؟ جب اتنی پابندی ہوگی تب قبر میں اٹھ کے آپ بیٹھیں گے کہ نماز کا وقت ہے. تو کبھی پڑھ لیا, کبھی نہیں پڑھ لیا, کبھی کجا پڑھ لیا, کبھی ادا پڑھ لیا, کبھی اکیلے پڑھ لیا, کبھی جماعت سے پڑھا. یہ سب ٹھیک ہے, ایک رسم کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے, کرتے رہنا. میں تو گرا پڑا ہوں. پھر صحابہ کی ایسی رہی ہوگی, حضور کی نماز دیکھ رہا نا, نفل پڑھتے تھے سواری, اونٹ کے اوپر نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. رکوع کے لیے اشارہ کرتے رہتے تھے, سجدے کے لیے اشارہ کرتے. ابھی دوسری حدیث جو آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے, دیکھیں. کہتے ہیں میں حضور کی ضرورت پوری کر کے جب آیا, دیکھا حضور اپنی سواری پر نماز پڑھ رہا ہے. نحو المشرق, اور آپ کا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہے. وہاں مدینے میں قبلہ دکن طرف ہے, مشرق کی طرف نہیں. صرف تکبیر تحریمہ کے لیے آپ ادھر قبلہ کی طرف ہو, پھر سواری جدھر جاتی ہے جانے دو. وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ,
سجدہ زیادہ جھکا ہوا کرتے تھے اونٹ کے اوپر اور رکوع سے کم، یعنی اشارے سے پڑھتے تھے، جیسے کرسی والے کرتے ہیں جو کرسی میں اشارہ، یہ تو دونوں کا برابر کرتے ہیں، رکوع میں بھی اتنا جھکتے ہیں اور سجدے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف پتہ ہے کہ کرسی میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، بس وہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ رکوع کے لیے کم جھکنا، سجدے کے لیے زیادہ جھکنا پڑے گا، فرق چاہیے تھوڑا، اس لیے یہ رکوع آدھا ہی جھکا ہوا ہے، سجدہ پورا جھکا ہوا ہے۔ تو حضور سواری میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، رکوع کے لیے کم جھکتے تھے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے۔ اور اگر نماز سیکھنا ہے تو پھر حضور سے سیکھا، دین انہیں سے سیکھا، قرآن انہیں سے سیکھا، ایمان انہیں سے سیکھا، اسلام انہیں سے سیکھا، سمجھ گئے؟ سب کچھ تو انہیں سے سیکھا، تو نماز بھی ان سے سیکھ لو کہ حضور نے، اور یہ حدیث وہی سکھاتی ہے کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے، سفر میں کیسی ہے۔ یہی انہی دو حدیثوں کے اوپر جو ہے یہ فصل جو ہے دوسری ختم ہو گئی کہ لمبی فصل تھی دوسری، اب تیسری بھی لمبی ہے، ابھی تیسری شروع ہو گئی، ابھی سفر کا معاملہ ختم، ابھی کچھ اور چیز سفر میں آپ سیکھیں گے، آپ سمجھو گے مجھے پورا سفر سیکھ لیا، نہیں، ابھی تیسری میں سیکھیں گے، بس اسی پہ اکتفا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔